صدق اللہ العظیم وبلغنا رسولہ النبی الکریم ونحن علی ذلک لمن الشاہدین والشاکرین والحمد للہ رب العالمین۔ آئیے آغاز سخن سے پیشتر انتہائی عقیدت و محبت کے ساتھ اپنے اور ساری کائنات کے مرکزی عقیدت سرکار مدینہ راحت قلب و سینہ فیض گنجینہ صاحب معطر و معمبر پسینہ باعث نزول سکینہ حضور احمد مجتبی حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی بارگاہ بے کس پناہ میں جھوم جھوم کر آواز سے آواز ملا کر تمام غلامان مصطفیٰ ایک ساتھ پڑھیں الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا حبیب اللہ الصلاۃ والسلام علیک یا نبی اللہ وعلی آلک واصحابک یا نور اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ نویت سنت الاعتکاف۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کے فضل و کرم سے اسلامی سال کا چوتھا مہینہ ربیع الاخر ہمارے درمیان جلوہ گر ہو چکا ہے۔ آج اس کا پہلا جمعہ ہے۔ اس مہینے میں خصوصیت کے ساتھ پیران پیر، پیر دستگیر، روشن ضمیر، قطب ربانی، محبوب سبحانی، شہباز لامکانی، غوث السمدانی، پیر لاسانی، حضرت سیدنا غوث اعظم شیخ عبد القادر جیلانی قدس سرہ النورانی کی یاد منائی جاتی ہے اور 11ویں شریف کی نیاز کا خاص طور سے اہتمام ہوتا ہے۔ سرکار غوث پاک رحمت اللہ تعالی علیہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے صرف ایک کامل ولی ہی نہیں بلکہ ولیوں کے بھی سردار ہیں۔ اللہ تعالیٰ کے حکم سے آپ کا یہ اعلان ہوا قدمی ہذہ علی رقبۃ کل ولی اللہ، میرا یہ قدم ہر ولی اللہ کی گردن پہ ہے۔ حضور غوث پاک رحمت اللہ تعالی علیہ کے تشریف لانے سے پہلے جو بزرگان دین گزرے، جو اولیاء کاملین گزرے، چاہے وہ حضرت سیدنا سری سختی ہو یا حضرت سیدنا خواجہ جنید بغدادی ہو، ان سب نے بھی سرکار غوث پاک رضی اللہ تعالی عنہ کی غوثیت اور قطبیت اور مرتبے اور شان کو تسلیم کیا۔ ہمارے ہندوستان میں ایک صوبہ ہے گجرات، اس گجرات میں ایک دیوانہ رہتا تھا غوث اعظم کا، جو 11ویں شریف کی نیاز بڑے ہی اہتمام کے ساتھ کرتا، غوث پاک رحمت اللہ تعالی علیہ سے سچی والیانہ محبت کرتا اور سید زادوں کی بڑی ہی تعظیم کیا کرتا تھا، اور ننھے منھے سید زادوں سے اس کی شفقت کا حال یہ تھا کہ انہیں اپنی گود میں اٹھائے اٹھائے پھرتا تھا۔ چھوٹے چھوٹے بچے جو سید حضرات کے ہوتے ہیں سید زادے، انہیں مٹھائیاں دلاتا اور انہیں خوش کرتا۔ اس کا انتقال ہو گیا۔ انتقال کے بعد جب اس کا جنازہ بالکل تیار ہو کر رکھا ہوا تھا اور میت پر چادر پڑی ہوئی تھی، اس کے آس پاس سوگوار رشتہ دار جمع تھے، کوئی قرآن پاک کی تلاوت کر رہا تھا، کوئی درود پڑھ رہا تھا، کوئی کلمہ طیبہ کا ورد کر رہا تھا۔ اسی دوران اس دیوانے نے چادر ہٹائی اور اٹھ کر کے بیٹھ گیا۔ جیسے اٹھ کے بیٹھا اور لوگوں نے بھاگم بھاگ شروع کی، کوئی ادھر بھاگ رہا ہے، کوئی ادھر بھاگ رہا ہے۔ اس نے آواز دی، لوگوں بھاگو مت، رکو، میرے قریب آؤ، ارے سنو تو صحیح۔ لوگ ڈرتے ڈرتے اس کے قریب آئے۔ اس نے کہا بات دراصل یہ ہے کہ میں سرکار غوث پاک رحمت اللہ تعالی علیہ کے سلسلے میں مرید ہوں، میرا انتقال ہو گیا، میرا جنازہ بھی یہاں پڑا ہوا تھا تم لوگوں کے سامنے، ابھی شہنشاہ بغداد سیدنا سرکار غوث پاک رحمت اللہ تعالی علیہ تشریف لے کر کے آئے تھے، اور مجھے ٹھوکر مار کر فرمایا کہ ہمارا مرید ہو کر بغیر توبہ کیے مر گیا، چل اٹھ، پہلے توبہ کر پھر انتقال کرنا۔ سب لوگ گواہ ہو جاؤ، میں اللہ کی بارگاہ میں تمام گناہوں سے توبہ کرتا ہوں۔ اتنا کہنے کے بعد وہ توبہ کرنے لگا، کلمہ طیبہ پڑھنے لگا، استغفار کا ورد پڑھنے لگا، اور استغفار پڑھتے پڑھتے، کلمہ طیبہ پڑھتے پڑھتے، اللہ کی بارگاہ میں توبہ کرتے کرتے اس کا سر ایک طرف کو ڈھلکا اور اس کا انتقال ہو گیا۔ یہ ایک سچا واقعہ ہے جو ہمارے ہندوستان میں گجرات کے صوبے میں رونما ہوا، کتابوں میں شائع کیا گیا، اس وقت کے میگزین میں نکلا، اخباروں میں شائع ہوا، اور آج بھی کتابوں میں لکھا ہوا ہے۔ اس واقعے سے ایک پوائنٹ لے کر کے میں آگے بڑھتا ہوں اور آپ حضرات کو بتاتا ہوں کہ الحمدللہ ہمارے پیر و مرشد سیدنا سرکار غوث پاک
رحمت اللہ تعالی علیہ ارشاد فرماتے ہیں کہ میرا مرید اگرچہ کتنا ہی بڑا گنہگار کیوں نہ ہو بغیر توبہ کیے نہیں مرے گا. یہ غوث پاک کا فرمان ہے, بغیر توبہ کیے وہ نہیں مرے گا. اچھا, اس مرحوم کو ٹھوکر لگا کر زندہ کر دینا اور توبہ کی تلقین کرنا, یہ غوث پاک رحمت اللہ تعالی علیہ کی عظیم کرامت ہے, زبردست کرامت ہے. مگر اس طرح کے واقعات کو سن کر کمزور ایمان کے کچھ لوگوں میں شیطانی وسوسے پیدا ہوتے ہیں. یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ زندہ کرنا اور موت دینا تو اللہ کے اختیار میں, بندہ کیسے ہی کام کر سکتا ہے؟ اور پھر جو چلا گیا دنیا سے وہ دنیا میں واپس آ کیسے جا سکتا ہے؟ یہ تو ہو ہی نہیں سکتا, پاسبل ہی نہیں ہے. تو یاد رکھیے گا, ان تمام تر سوالات کا جواب میں آپ کو قرآن پاک کی ایک آیت پڑھ کے دیتا ہوں. زندہ کرنا مارنا اللہ کے اختیار میں بے شک. جو بندہ دنیا سے چلا گیا اگر اللہ چاہے تو واپس بھی آ سکتا ہے. قرآن پاک کا پارہ نمبر 15 سورہ بنی اسرائیل آیت نمبر 20, 15واں پارہ سورہ بنی اسرائیل آیت نمبر 20, اللہ پاک فرماتا ہے وَمَا كَانَ عَطَاءُ رَبِّكَ مَحْظُورًا, اور تمہارے رب کی عطا پر کوئی روک نہیں ہے. ارے اللہ کو اختیار ہے کہ نہیں؟ اللہ جب چاہے, جو چاہے, جسے چاہے, جتنا چاہے اختیار عطا فرما دے. تو زندہ کرنا موت دینا اللہ کے اختیار میں ہے, مگر اللہ اپنے جس بندے کو اختیار عطا فرمانا چاہے تو ہے کسی کی مجال جو آبجیکشن کرے گا, ہے کسی کی مجال جو اعتراض کرے گا, ہے کسی کی مجال جو اللہ کی بارگاہ میں سوال قائم کرے گا؟ اختیار ہے اللہ کے پاس, اور اللہ پاک اپنے فضل سے جسے چاہے اختیار عطا فرما دے. قرآن پاک نہیں پڑھا آپ نے؟ قرآن پاک میں کئی مقامات پر حضرت عیسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام کے مردے کو زندہ کرنے کے واقعات لکھے ہوئے. عیسیٰ علیہ السلام نے فرمایا میں مردوں کو زندہ کرتا ہوں, احیی الموتى باذن اللہ, میں اللہ کے حکم سے مردوں کو زندہ کرتا ہوں. یہ قرآن پاک میں موجود ہے. تو اختیار اللہ کے پاس, حقیقی اختیار, مگر اللہ پاک اپنی عطا سے اختیار اپنے جس بندے کو چاہے عطا فرمائے. ہمارا عقیدہ یہ ہے مسلمانوں, یاد رکھنا, ہمارا عقیدہ یہ ہے اسلامی عقیدہ کہ اللہ کے عطا کے بغیر اللہ نہ چاہے تو مردہ زندہ کرنا تو بہت دور کی بات ہے, کوئی ایک تنکا بھی نہیں ہلا سکتا. لیکن اللہ تعالیٰ جسے اختیار عطا فرما دے تو مردہ بھی زندہ کر سکتا ہے. میں آپ کو قرآن پاک سے بتاتا ہوں مردے زندہ کرنے کے حوالے سے. سورہ بقرہ, قرآن پاک کی سب سے بڑی سورت کون سی ہے؟ سورہ بقرہ. سورہ بقرہ کے اندر موجود ہے بنی اسرائیل کے 70,000 انسان مر گئے اور ان 70,000 مردوں کو پھر زندہ کیا گیا. تو مرنے کے بعد واپس زندہ ہونا یہ تو ممکن نہیں ہے. ممکن ہے جناب, اللہ چاہے تو کیا نہیں ہو سکتا, اللہ چاہے تو کیا نہیں ہو سکتا. سورہ بقرہ, قرآن پاک پڑھ رہا ہوں, سورہ بقرہ میں موجود ہے 70,000 بنی اسرائیل مر گئے پھر ان کو زندہ کیا گیا. اسی طریقے سے اسی سورہ بقرہ میں آپ تیسرا پارہ پڑھیے, حضرت ابراہیم علیہ السلام کا واقعہ موجود ہے. یا اللہ تو مردوں کو کیسے زندہ کرے گا, مجھے دکھا. رب نے فرمایا اولم تؤمن, ابراہیم کیا تمہیں یقین نہیں ہے؟ کہا یقین تو ہے مولا, میں اپنی آنکھ سے دیکھنا چاہتا ہوں. تو یہ واقعہ قرآن پاک کی سورہ بقرہ میں تیسرے پارے میں موجود ہے. حضرت ابراہیم علیہ السلام نے اللہ کے حکم سے 4 پرندوں کو لیا, ان کو ذبح کیا, اللہ کے حکم سے ان کے گوشت کا قیمہ بنایا, چاروں کو آپس میں ملا دیا, اور ملانے کے بعد تھوڑا سا قیمہ اس پہاڑ پر, 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 4 پہاڑوں پر وہ 4 پرندوں کے گوشت کا بنایا ہوا قیمہ جو مکس کر لیا تھا وہ ڈیوائیڈ کر کے رکھ دیا. پھر اللہ کے حکم سے آپ نے ان پرندوں کو نام لے کر کے آواز دی, تو وہ قیمہ جو مکس ہو کر گوشت کا قیمہ 4 پہاڑوں پہ آپ نے رکھا تھا وہ اڑنا شروع کرتا ہے. ایک قیمہ دوسرے قیمے سے ملنا شروع کرتا ہے, اور پھر ملنے کے بعد وہ اپنی مونڈی سے, گردن سے آ کے ملتا ہے, اور دیکھتے ہی دیکھتے 4 پرندے زندہ ہو جاتے ہیں. قرآن پاک میں موجود ہے. تو حقیقی اختیار کس کے پاس ہے؟ اللہ کے پاس ہے. اللہ تعالیٰ جسے چاہے اپنے کرم سے اختیار عطا فرما دے, اور اللہ تعالیٰ کے اسی دیے ہوئے اختیار کی بدولت ہمارے پیر و مرشد سیدنا سرکار غوث پاک رحمت اللہ تعالی علیہ مردوں کو زندہ فرمایا کرتے تھے, جس کا بھی آپ نے ایک جھلک سماعت فرمائی. اور مردوں کو زندہ کرنے کے اور بھی بہت سارے واقعات غوث اعظم کی زندگی ملتے ہیں. خیر میں اس طرف نہ جا کر کے مین پوائنٹ پر آتا ہوں. آج میرے بیان کا موضوع ہے عظمت اولیاء, یعنی اللہ والوں کی شان.
قرآن پاک کی درجنوں آیاتیں موجود ہیں۔ اللہ والوں کی شان کیا ہے۔ ہم اللہ عز و جل کا بے پایا شکر ادا کرتے ہیں کہ میرے مولا نے ہمارے ان گنہگار ہاتھوں میں اپنے نیک بندوں کا دامن عطا فرمایا ہے۔ ہاں، اسی زمین پر ایسے لوگ بھی آپ کو ملیں گے جن کے ہاتھوں میں غوث اعظم کا دامن نہیں ہے، غریب نواز کا دامن نہیں ہے۔ وہ خود ہی انکار کرتے ہیں، باقاعدہ کہتے ہیں ہم نہیں مانتے ولیوں کو معاذ اللہ۔ ارے نادانو، تم کیا نہیں مانو گے ولیوں کو؟ یوں سمجھو کہ تمہاری قسمت میں ہی نہیں ولیوں کا دامن۔ قرآن پاک کے 11ویں پارے کی سورہ یونس کی آیت نمبر 62، 63، 64 اللہ تعالیٰ نے ان تینوں آیتوں میں اپنے ولیوں کا ذکر کیا اور شان کیا بیان کی؟ الا ان اولیاء اللہ لا خوف علیہم ولا هم يحزنون الذین آمنوا وكانوا يتقون لهم البشرى في الحیاۃ الدنیا وفي الآخرہ لا تبدیل لکلمات اللہ ذلک هو الفوز العظیم۔ ان تین آیتوں میں اللہ نے کیا کہا؟ خبردار سن لو، بے شک اللہ کے ولیوں پر نہ کوئی خوف ہوگا نہ وہ غمگین ہوں گے۔ الذین آمنوا وكانوا يتقون، ہاں وہ لوگ، کون لوگ ہیں وہ؟ ولی کون ہوتے ہیں؟ فرمایا الذین آمنوا، وہ جو ایمان لائے، الذین آمنوا جو ایمان لائے، وکانوا یتقون اور اپنے رب سے ڈرتے رہے۔ کیا ہے ان کے لیے انعام؟ کیا رکھا ہے اللہ نے؟ اللہ پاک فرماتا ہے لہم البشریٰ فی الحیات الدنیا وفی الآخرہ، دنیا کی زندگی میں بھی اور آخرت میں بھی ان کے لیے خوشخبری ہے۔ لا تبدیل لکلمات اللہ، اللہ کے کلمات بدلنے والے نہیں ہیں۔ ذالک هو الفوز العظیم، یہی بڑی کامیابی ہے۔ تو یہ ہے ولیوں کی شان۔ اچھا ایک پوائنٹ کی بات بتاؤں، نہ تو میں نے غوث اعظم کو دیکھا، نہ آپ نے غوث اعظم کو دیکھا، نہ میں نے غریب نواز کو دیکھا، نہ آپ نے غریب نواز کو دیکھا، نہ میں نے صابر پاک کو دیکھا، نہ آپ نے صابر پاک کو دیکھا، نہ میں نے خواجہ نظام الدین اولیاء کو دیکھا، نہ آپ نے دیکھا، نہ میں نے اعلیٰ حضرت کی زیارت کی، نہ آپ نے زیارت کی۔ اس کے باوجود بھی جب ان کا نام آتا ہے ہمارا دل باغ باغ ہو جاتا ہے۔ جب ان کا نام آتا ہے ہمارا چہرہ ایک دم نکھر کے سامنے آ جاتا ہے۔ جب ان کا نام آتا ہے ہمارے ایمان کو جلا مل جاتی ہے۔ آخر کیوں؟ اس کیوں کا جواب میں ایک آیت پڑھ کر اور 2 حدیثیں پڑھ کے بتاؤں گا۔ آخر کیا وجہ ہے؟ آخر کیا ہم پر کسی نے پریشر ڈالا ہے؟ نیاز دلا 11ویں کی، بلکہ اگر کوئی منع کرتا ہے نا اور زیادہ کرتے ہیں۔ ایسا ہے کہ نہیں؟ اگر کوئی ہمیں وسوسہ دینے کی کوشش کرتا ہے، ہم اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم لا حول ولا قوت الا باللہ العلی العظیم پڑھ کے اس کو بھگاتے ہیں شیطان کو، اور پھر 11ویں کی نیاز دلاتے ہیں، 6ٹھی کی نیاز دلاتے ہیں، اور ماشاءاللہ اولیاء کرام کے صدقے میں کھاتے ہیں، اور ڈنکے کی چوٹ پہ کہتے ہیں ہم جن کا کھاتے ہیں ان کا گاتے ہیں۔ ارے جن کی شان اللہ نے قرآن پاک میں بیان فرمائی، ہم ان کی تعریف کیوں نہ کریں؟ ہم ان کی نیاز کیوں نہ دلائیں؟ ہم ان کے عرس کیوں نہ منائیں؟ ہم ان کے نام کی فاتحہ کیوں نہ دلائیں؟ ہم ان کے الحمدللہ ٹکڑوں پہ پلتے ہیں تو جس کا کھانا اسی کا گانا، یہ بڑے بزرگوں کی کہاوت ہے، اور صرف کہاوت نہیں، یہی حقیقت ہے۔ ورنہ اگر کوئی آپ کا کھائے اور آپ کے ہی خلاف بکواس اگلے، اس کو کہتے ہیں کیا؟ نمک حرام۔ آپ کا کھاتا ہے اور آپ کے خلاف بکتا ہے۔ الحمدللہ ہم ولیوں کے ٹکڑوں پہ پلنے والے، اور ہمارے گھروں میں جو کھانا ہے، راشن ہے، اور ہمارے پاس جو بھی اللہ کا رزق ملتا نہیں، ولیوں کے صدقے میں ملتا ہے۔ قرآن پاک کی ایک آیت اور 2 حدیثیں پڑھ رہا ہوں مسلم شریف کی۔ کس جواب میں؟ کیوں کے جواب میں، کہ نہ میں نے غوث اعظم کو دیکھا، نہ آپ نے دیکھا، نہ غریب نواز کو میں نے دیکھا، نہ آپ نے دیکھا، نہ صابر پاک کو میں نے دیکھا، نہ آپ نے دیکھا ہے۔ ماشاءاللہ ان ولیوں کو آپ نے نہیں دیکھا، میں نے بھی نہیں دیکھا، خواجہ ضیاء الدین چشتی جے پوری کو نہ میں نے دیکھا نہ آپ نے دیکھا، اس کے باوجود دلوں میں ایسی محبت کہ ان کے نام پر ہم گردنیں کٹانے کو تیار ہو جاتے ہیں، ان کے نام پر سب کچھ قربان کرنے کو تیار ہو جاتے ہیں۔ دنیا ایک طرف، میرے غوث پاک کا فرمان ایک طرف ہے۔ ارے بھائی یہ توکل آیا کہاں سے؟ یہ محبت آئی کہاں سے؟ آؤ قرآن پاک پڑھتے ہیں۔ قرآن پاک کا پارہ نمبر 16 سورہ مریم آیت نمبر 96، قرآن پاک کا 16واں پارہ ہے، سورہ مریم آیت نمبر 96۔ اللہ پاک ارشاد فرماتا ہے ان الذین آمنوا وعملوا الصالحات سیجعل لهم الرحمن ودا، فرماتا ہے بے شک جو ایمان لائے اور اچھے اعمال کیے، رحمان ان کی محبت پیدا فرما دے گا۔ رحمان ان کی محبت پیدا فرما دے گا، ان کی محبت اللہ دلوں میں پیدا فرما دے گا۔ اور کیسے پیدا فرمائے گا؟ آئیے مسلم شریف پڑھتے ہیں۔ بخاری شریف کے بعد سب سے ٹاپ کلاس کی کتاب حدیث پاک میں مسلم شریف ہے۔ مسلم شریف میں دیکھیے نبی کون صلی اللہ علیہ وسلم کیا فرماتے ہیں۔ حضور نے فرمایا کہ جب اللہ تبارک و تعالی اپنے کسی بندے سے محبت فرماتا ہے تو حضرت جبریل امین علیہ السلام سے فرماتا ہے انی احب فلانا فاحبہ، اے جبریل میں اپنے اس بندے سے محبت کرتا ہوں، تم بھی اس سے محبت کرو۔ آقا علیہ السلام فرماتے ہیں حضرت جبریل علیہ السلام اس بندے سے محبت کرنے لگ جاتے ہیں۔
پھر یہ سلسلہ یہ رکتا نہیں ہے. آقا علیہ السلام آگے فرماتے ثم ينادى في السماء، پھر آسمانوں میں آواز پکاری جاتی ہے کہ اے آسمان کے فرشتوں، اس بندے سے اللہ محبت کرتا ہے، جبریل محبت کرتے ہیں، تم بھی محبت کرو. وہ سارے آسمان کے فرشتے اس بندے سے محبت کرتے ہیں. پھر یہ سلسلہ یہ رکتا نہیں ہے. میرے آقا علیہ السلام آگے فرماتے ثم يوضع القبول في الارض، پھر اس بندے کی مقبولیت زمین میں رکھ دی جاتی ہے، لوگوں کے دل اس کی طرف مائل کر دی جاتے ہیں. تو یہ وجہ ہے ہمارے دلوں میں جو غوث پاک کی محبت ہے نا، یہ اللہ نے ڈالی ہے. ولیوں کی محبت جو ہے نا اللہ نے ہمارے دلوں میں عطا فرمائی ہے. ورنہ یار جس سے میرا کوئی خون کا رشتہ نہیں، غوث پاک سے ہمارا خون کا رشتہ تھوڑی ہے، غریب نواز سے ہمارا خون کا رشتہ تھوڑی ہے. اعلیٰ حضرت ہم میں سے کیا کسی کے رشتہ دار لگتے ہیں؟ صابر پاک کے ہم میں سے کسی کے رشتہ دار ہیں؟ خواجہ نظام الدین اولیاء کے ہم میں سے کسی کے رشتہ دار ہیں؟ کوئی ریلیشن، خون کا کوئی ریلیشن نہیں ہے. لیکن محبت کیسی ہے؟ اپنے خونی رشتہ داروں سے زیادہ ہم ان سے پیار کرتے ہیں، اپنے ماں باپ سے زیادہ ہم ان سے محبت کرتے ہیں. کیوں؟ ان الذین آمنوا وعملوا الصالحات سیجعل لهم الرحمن ودا، بے شک جو ایمان لائے اور اچھے کام کرنے والے، اللہ پاک ان کی محبت لوگوں کے دلوں میں عطا فرما دیتا ہے. خود بخود ہمارے دل ان کی طرف مائل ہو جاتے ہیں، ان کے ذکر کی طرف مائل ہو جاتے ہیں، ان کی زیارت کے مشتاق ہو جاتے ہیں، ان کا ذکر آ جاتا ہے، سارے کام کا چھوڑ دیتے ہیں. یہ اللہ نے ہمارے دلوں میں محبت عطا فرمائی ہے. مسلم شریف کی ایک دوسری حدیث پاک اور سنی جو آج شاید پہلی بار آپ سنیں گے. صحیح مسلم کی حدیث پاک پڑھ کے سنا رہا ہوں. میرے آقا علیہ السلام فرماتے الارواح جنود مجندۃ، روحیں جو ہے روحیں یا آپس میں جڑے ہوئے لشکر ہیں. میری روح، آپ کی روح، ان کی روح، ان کی روح، ان کی روح. یہ ہمارا جسم ہے نا، ہمارے جسم کے اندر روح ہے. اور جب ہمارا جسم نہیں تھا نا، ہزاروں سال پہلے روحیں موجود تھی. سنیے آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے اس حدیث پاک میں کیا بتایا. فرمایا روحیں آپس میں جڑے ہوئے لشکر ہیں. جسم انسانی میں آنے سے پہلے عالم ارواح میں جب یہ روحیں جہاں تھی نا، ان کی جو دنیا تھی، روحوں کی دنیا، میرے آقا فرماتے جو روح جس روح کو اس وقت جانتی تھی، جو روح جس روح سے اس وقت محبت کرتی تھی، انسانی بدن میں آ کر بھی اس سے محبت کرتی ہے. اور عالم ارواح میں جو روح کسی کو اجنبی کو نہیں جانتی تھی، کسی سے محبت نہیں کرتی تھی، تو دنیا میں آنے کے بعد بھی وہ اس کو نہیں جانتی، اس سے محبت نہیں کرتی. اس حدیث پاک کی روشنی میں یہ بات پتا چلی کہ ہماری ولیوں سے محبت، غوث پاک سے محبت، یا غریب نواز سے محبت، یا اعلیٰ حضرت سے محبت، یا بابا آدم شاہ سے محبت، یا حضرت صوفی عبد الرحمان صاحب سے محبت، یا حضرت امان علی شاہ صاحب سے محبت، یا حضرت ضیاء الدین چشتی سے محبت، یہ آج کی نہیں ہے، ہزاروں سال پرانی ہے، ہزاروں سال پرانی. کیوں؟ اس لیے کہ حضور نے فرمایا عالم ارواح میں جو روح جس سے محبت کرتی تھی، دنیا میں آنے کے بعد بھی وہ اس سے محبت کرتی ہے. دنیا میں کئی لوگ ایسے آپ کو ملیں گے، نہ جان نہ پہچان، کچھ بھی نہیں ہے، وہ آپ کے پاس سے گزر گئے، آپ ان کے پاس سے گزر گئے، سلام دعا بھی نہیں ہے. اچھا کچھ لوگ ایسے آپ کو ملیں گے جن کو آپ جانتے ہیں، پہچانتے ہیں، مگر سلام دعا ہی نہیں ہے. ایسا ہے کہ نہیں؟ ان کی محبت آپ کے دل میں نہیں ہے. ٹھیک ہے، جانتے اپنے پڑوسی ہیں، ہاں جانتے اپنے محلے میں رہتے ہیں، ہاں جانتے اپنے ایریے کے ہیں، ہاں جانتے اپنے جے پور میں رہتے ہیں، لیکن سلام دعا کی حد تک اپنی ہے، السلام علیکم، خیریت سے، الحمدللہ، بس. اس کے علاوہ آپ کو ایسی محبت والا تعلق نہیں ہے. کیوں؟ حضور نے فرمایا عالم ارواح میں جو روح جس سے محبت کرتی تھی، دنیا میں آنے کے بعد بھی اس سے محبت باقی رہتی ہے. اور جس سے اس وقت اجنبیت والا ماحول تھا، تو دنیا میں آنے کے بعد بھی اس سے اجنبیت والا ماحول رہتا ہے، اور وہ روح اس سے الگ رہتی ہے. اب آپ اس تناظر میں دیکھ لیجیے آپ کو کس سے محبت ہے، کس سے الفت ہے، آپ کس کا تذکرہ زیادہ کرتے ہیں. تو عالم ارواح کے اندر بھی ہزاروں سال پہلے یہ محبت اس وقت بھی تھی، اسی لیے ابھی بھی باقی ہے. یہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے اس فرمان عالی شان کی روشنی میں عرض کر رہا ہوں جو صحیح مسلم شریف کے اندر موجود ہے، ابھی جو میں نے آپ کے سامنے حدیث پڑھ کر کے سنائی. تو ولیوں کی شان بہت بلند و بالا ہے. یوں سمجھ لو پوری کائنات میں دو ہی شخصیتیں ہیں جن کے مرتبے سب سے بڑے ہیں، ایک نبی اور ایک ولی. اس کو یاد کر لیں آپ. پوری کائنات میں اللہ کی عطا سے دو کیٹیگری ہیں، دو کیٹیگری سب سے بڑے مرتبے انہی کے ہیں. پھر جس کے جو بھی مرتبے ہیں ان دونوں کے بعد ہیں، ایک نبی اور ایک ولی. پھر نبیوں میں الگ الگ کیٹیگریز ہیں. سب سے بڑا مرتبہ نبیوں میں رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا، پھر ابراہیم علیہ السلام کا، پھر موسیٰ علیہ السلام کا، پھر عیسیٰ علیہ السلام کا، پھر نوح علیہ السلام کا.
ان 5 نبیوں کو اولو العزم پیغمبر کہتے ہیں. اب ان کے بعد جو باقی انبیاء اور رسول ہیں وہ ان کے بعد ہیں. نبیوں اور رسولوں کا سلسلہ ختم ہوتا ہے, اس کے بعد نمبر آتا ہے ولیوں کا. اور ولیوں میں سب سے بڑا مرتبہ کس کا ہے؟ صحابہ کرام کا. بہت پوائنٹ کی بات بتا رہا ہوں, ہاں دھیان رکھیے گا. ولیوں میں سب سے بڑا مرتبہ صحابہ کرام کا ہے. حضرت ہم نے سنا ہے کہ غوث پاک کا ہے. جی ہاں, سمجھا رہا ہوں, سمجھیے اس بات کو, پوائنٹ کی بات ہے. پوری کائنات میں سب سے بڑا مرتبہ نبی کا, پھر ولی کا ہوتا ہے. اور نبیوں میں کیٹیگریز ہیں, جیسے میں نے بتایا ابھی. ولیوں میں بھی کیٹیگریز ہیں. ولیوں میں سب سے بڑا مرتبہ صحابی رسول کا ہوتا ہے, اور پھر صحابہ کرام کی کیٹیگریز ہیں. سب سے بڑا مرتبہ حضرت ابوبکر صدیق کا, پھر عمر فاروق اعظم کا, پھر عثمان غنی کا, پھر مولا علی کا, پھر باقی عشرہ مبشرہ کا, ان کے بعد اصحاب بدر کا. اس طریقے سے پوری ترتیب ہے. صحابہ کرام کے بعد پوری کائنات میں سب سے بڑا مرتبہ ہے تابعین کا. تابعین مطلب جنہوں نے صحابہ کرام کی صحبت اختیار کی. جو مسلمان صحابہ کرام سے ملاقات کا شرف پائے اور ایمان کی حالت میں دنیا سے گئے, وہ تابعین ہیں. اور تابعین میں سب سے بڑا مرتبہ ہمارے حضور نے حضرت اویس کرنی کو عطا فرمایا. ٹھیک ہے, پھر باقی بہت سارے تابعین ہیں. تابعین کے بعد سب سے بڑا مرتبہ تبع تابعی کا ہوتا ہے. اور تبع تابعی ان کو کہتے ہیں جنہوں نے ایمان کی حالت میں کسی تابعی سے ملاقات کی اور ایمان کی حالت میں دنیا سے گئے, یہ تبع تابعی. اب تبع تابعی کے بعد سے لے کر قیامت تک جتنے بھی ولی آ رہے ہیں, آئیں گے, ان سب میں سب سے بڑا مرتبہ سرکار غوث پاک کا ہے. یہ کیٹیگری ہے, یہ ترتیب ہے نمبر وائز جو میں نے آپ کے سامنے عرض کی. ہمارے یہاں علم کی کمی کی وجہ سے بہت سارے گھوٹالے ہو رہے ہیں. یاد رکھنا, بہت بڑی بات کہہ رہا ہوں. ہمارے ہاں علم کی کمی کی وجہ سے جو بڑے بڑے گھوٹالے ہو رہے ہیں, ان میں بہت بڑا گھوٹالہ یہ بھی ہے علم نہ ہونے کی وجہ سے یا علم کم ہونے کی وجہ سے ہم اس پاگل کو اللہ کا ولی قرار دے دیتے ہیں جو فرض اور واجب کی پابندی نہیں کرتا. بھنگ پیتا ہے, چرسی ہے, 1 نمبر کا نشے باز ہے, لیکن بال عورتوں کی طرح بڑے بڑے مست, ہم نام رکھ دیتے, ارے مست ہے یار, مست ہے, ارے خوب پہنچا ہوا ہے یار. میرے بھائیوں, پوائنٹ کی بات سنیے. یہ حدیث شاید ہم میں سے ہر ایک نے سنی ہو کہ جہاں 40 مسلمان جمع ہو جائے اللہ کا ایک ولی ضرور ہوتا ہے نا, پکی بات ہے بے شک, اور سنا بھی آپ نے. لیکن بھائی جان, صرف مسلمان کی بات حدیث میں نہیں کی گئی ہے کہ جہاں 40 مسلمان 40 مسلمان جمع ہو جائے تو وہاں ایک اللہ کا ولی ہوگا. 40 کیا 400 مسلمان کسی سینما ہال میں جمع ہو جائیں, حرام کام کرنے کے لیے, اپنی آنکھوں کو حرام سے پر کرنے کے لیے, معاذ اللہ فلم دیکھنے کے لیے, اللہ کی نافرمانی کرنے کے لیے, سب مسلمان ہیں, تو کیا ان میں کوئی اللہ کا ولی ہے گا؟ سارے فاسق ہیں, سارے فاجر ہیں, سارے جہنم کی طرف جا رہے ہیں. حرام کام کرنے والا بھلے مسلمان ہو یار, اللہ کا ولی تھوڑی ہو سکتا ہے. اللہ کے ولی ہونے کی پہلی شرط یہ ہے وہ کبیرہ گناہوں سے بچنے والا ہو. یہ دھیان رکھیے گا. تو حدیث پاک میں جو کہا گیا نا 40 مسلمان جس جگہ جمع ہو جائے وہاں ایک اللہ کا ولی ضرور ہوتا ہے, اس میں صرف مسلمان کی بات نہیں کی گئی ہے بلکہ فرمایا 40 نیک مسلمان جمع ہو جائیں. 40 نیک مسلمان جہاں جمع ہو, 40 نیک مسلمان جہاں جمع ہو وہاں اللہ کا ایک ولی ضرور ہوگا. یہ پکی بات ہے. 40 نیک مسلمان. ہمارے یہاں علم کی کمی کی وجہ سے 10 انگوٹھیاں پہننے والا, کڑے پہننے والا, عورتوں کی طرح بڑے بڑے بال رکھنے والا, شریعت کے حقوق اور آداب اور حدود کی دھجیاں اڑانے والا, عورتوں سے پیر دبوانے والا, عورتوں کے سروں پہ ہاتھ پھیرنے والا, پیر مریدی کے نام پہ گلے لگانے والا, نماز کا پتہ نہیں ہے, نماز پڑھو تو کہتا ہے مکی شریف میں پڑھتا ہوں, رہتا ہوں, مدینہ شریف چلا جاتا ہوں نماز پڑھنے کے لیے. ایسے ڈھونگی باباؤں سے یہ امت پریشان, اور نہ جانے ایسے کتنے ڈھونگی معاشرے میں گھوم رہے ہیں, اور ان سے بڑے ڈھونگی شاید ہم لوگ ہیں کہ ایسے لوگوں کو اللہ کا ولی کا ٹائٹل دے دیتے ہیں کہ اللہ کے ولی ہیں. آج جمعہ کے بیان کے میرے تمام پوائنٹس میں یہ بہت بڑا مین پوائنٹ ہے, میرا ہر بھائی اس کو یاد کر لے. اور اگر میری اس بات سے کسی کو اختلاف ہو کہ میں تو نہیں مان رہا, تو آپ میرے پاس آئیں آپ اور کتاب کی روشنی میں بات کریں. اللہ کے ولی بننے کے لیے سب سے بڑا پوائنٹ یہ ہے کبیرہ گناہ سے بچنے والا ہو. جو نماز نہیں پڑھتا اللہ کا ولی کیسے ہو سکتا ہے؟ فلمیں ڈرامے دیکھتا اللہ کا ولی کیسے ہو سکتا ہے؟ گانے باجے سنتا اللہ کا ولی کیسے ہو سکتا ہے؟ یاد رکھنا, بال رکھنے کی جہاں تک بات ہے تو شریعت کا مسئلہ سن لیجیے آپ. مرد کو اپنے بال اتنے بڑھانا کہ کندھے سے نیچے آئے یہ حرام ہے, اور عورتوں کو اپنے بال اتنے کٹوا لینا کہ کندھے سے اوپر آ جائیں یہ بھی حرام ہے.
پھر سن لیجئے، مرد کو اپنے بال اتنے بڑھانا کہ کندھے سے نیچے آنے لگے یہ حرام ہے، کیونکہ یہ عورتوں کی مشابہت ہے، اور عورت کو اپنے بال کٹوا کر اتنے چھوٹے کر لینا کہ کندھوں سے اوپر آ جائے یہ حرام ہے، کیونکہ یہ مردوں سے مشابہت ہے۔ اور میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے ان عورتوں کے بارے میں پہلے فرمایا تھا کہ 3 قسم کے لوگ وہ ہیں جو جنت میں نہیں جائیں گے۔ نمبر 1 ماں باپ کو ستانے والا، نمبر 2 دیوس، اور نمبر 3 مردانی وضع قطع بنانے والی عورت جو مردوں کی سٹائل کرتی ہے، وہ عورت جنت میں نہیں جائے گی، اس پر جنت حرام کر دی گئی ہے۔ میرے بھائیوں ذرا سا دماغ لگائیے، اور کسی کو دیکھ کر یہ تو اللہ کا ولی ہے، یہ اللہ کا ولی، کیا دیکھا ہے آپ نے اس میں جو اللہ کا ولی ہے؟ 10 انگوٹھیاں پہنا ہوا ہے۔ جو اللہ کے ولی دنیا میں آ کر کے لوگوں کو شریعت کا پاٹ پڑھاتے ہیں، وہی اللہ کا ولی، جس کو اب اللہ کا ولی بنا بیٹھے، وہی شریعت کی حدود کو پامال کر رہا ہے۔ ایسا ہو سکتا ہے کیا؟ کبھی نہیں ہو سکتا۔ تو شریعت کا یہ مزاج ہے، اور شریعت کا یہ قانون ہے، مرد کے لیے صرف 1 انگوٹھی جائز، وہ 1 انگوٹھی بھی کیسی؟ صرف چاندی کی، اس کا وزن 4.5 ماشا سے کم، نہ 4.5 ماشا کے برابر، نہ 4.5 ماشا سے زیادہ، وہ حرام ہے۔ مرد کے لیے 1 چاندی کی انگوٹھی 4.5 ماشا سے، جس کا وزن کم ہوگا، مطلب 4 گرام، 1 نگینے والی ہو۔ نگینہ بھلے کتنا ہلکا کتنا بھاری، اس میں کوئی دقت والی بات نہیں ہے، لیکن نگینہ بھی 1 ہو۔ انگوٹھی آپ نے 1 پہنی، نگینے 3 چڑھے ہوئے ہیں۔ انگوٹھی آپ نے 1 پہنی اور نگینے 2 بھرے پڑے، غلط کر رہے ہیں آپ۔ اگر آپ نے یہ ناجائز انگوٹھی پہن کر نماز بھی پڑھی ہے تو حسن رضا کا فتویٰ نہیں، شریعت کا فتویٰ ہے کہ آپ کی نماز مکروہ تحریمی ہے۔ کیوں؟ اس لیے کہ شریعت نے رول یہ دیا ہے کہ جس چیز کو پہننا ناجائز و حرام ہے، اس چیز کو پہن کر نماز پڑھنا بھی مکروہ تحریمی ہے۔ یعنی اگر اس چیز کو پہن کر کسی نے نماز پڑھ لی تو اس کی نماز مکروہ تحریمی ہے، اس نماز کا اس چیز کو اتار کر پھر سے پڑھنا واجب ہے۔ اللہ کے ولی تو کبھی ایسا نہیں کرتے، اور ہم جہاں جا کر کے جن کے پیر دبا رہے ہیں، جن کو بہت پہنچا وہ سمجھ رہے ہیں، واقعی پہنچے ہوئے ہیں، جہنم کی طرف پہنچے ہوئے، بہت پہنچے ہوئے۔ ایسے ڈھونگیوں کو ہم نے اپنا بھی پیر بنایا ہوا ہے۔ سوسائٹی میں کمی نہیں ہے ایسے لوگوں کی۔ اچھا، یہ شریعت اور دین کی اگر باتیں بتائی جائیں تو کئی ضعیف الایمان، کمزور ایمان کے لوگ ایسے ہوتے ہیں جو ان بتانے والوں کو برا کہتے ہیں، اور میرے پیر صاحب کو ایسا کہتا ہے۔ بھائی جان، میں نے آپ کے پیر کا نام کب لیا؟ ہاں، اگر آپ کا پیر بھی اس طرح کا جو میں بتا رہا ہوں شریعت کے خلاف کام کرنے والا، تو وہ پیر نہیں ہو سکتا۔ ہاں، دال چاول کی کھیر ضرور ہو سکتا ہے۔ اگر آپ نے اس سے بیعت کر لی، مرید بن گئے، شریعت میں آپ اس کے مرید نہیں ہیں، کیونکہ وہ شرعی بیعت ہے ہی نہیں۔ اعلیٰ حضرت نے لکھا ہے پیر کامل کے لیے 4 شرطیں ہیں، یاد کر لیجئے، فتاوی رضویہ میں موجود ہے۔ پیر کامل کے لیے 4 شرطیں میں آپ کو بتا رہا ہوں۔ اب آپ چیک کرنے چاہیں کسی کو کہ بہت بڑا پیر ہے یار، تو واقعی میں پیر ہے کہ نہیں، 4 شرطیں دیکھنا ضروری ہے۔ اعلیٰ حضرت لکھی فتاوی رضویہ میں، نمبر 1 پیر کے لیے، پیر کامل کے لیے 4 شرطیں۔ نمبر 1 عالم ہونا چاہیے، جاہل پیر نہیں ہو سکتا، جسے غسل کے مسائل نہیں پتا، پاکی ناپاکی کے مسائل نہیں جانتا، جسے یہی پتا نہیں ہے کہ سجدہ کتنی ہڈیوں پر کیا جاتا، وہ پاگل اللہ کا ولی ہو سکتا ہے کیا؟ پیر بن سکتا ہے کیا وہ؟ تو کم سے کم فرائض کا علم تو سیکھ بھائی۔ اور عالم کی ڈیفینیشن کم سے کم درجے کی یہ ہے کہ عقائد کا علم اسے بھرپور معلوم ہو، اور اپنی ضرورت کے مسائل کتاب سے بغیر کسی کی مدد لیے نکال سکتا ہو۔ یہ ڈیفینیشن ہے عالم کی، کم سے کم عالم کا درجہ یہ ہے۔ اس سے بڑا تو پھر بہت ہائی، اس سے بھی ہائی، اس سے بھی ہائی، پھر آگے تک کا کنارہ مجھے معلوم بھی نہیں ہے، کتنے بڑے بڑے علماء کرام ہوتے ہیں ماشاءاللہ۔ سب سے کم عالم ہونے کا درجہ یہ ہے کہ عقائد کا علم اسے بھرپور آتا ہو، اور اپنی ضرورت کے مسائل کتاب سے بغیر کسی کی مدد کے خود نکال سکے۔ یہ کیٹیگری، یہ پوزیشن ہونی چاہیے کم سے کم عالم کی۔ تو پیر کامل کے لیے پہلی شرط عالم ہو، جاہل پیر نہیں ہو سکتا۔ نمبر 2 فاسق معلن نہ ہو۔ فاسق معلن مطلب علی اعلان گناہ کرنے والا، تو 10 انگوٹھیاں ٹھونس کے بیٹھا ہوا ہے، کڑے پہنا ہوا ہے، بڑے بڑے بال رکھے ہوئے، عورتوں سے پیر دبواتا ہے، ان کو گلے لگاتا پیر مریدی کے نام پر، سر پہ ہاتھ پھیرتا ہے، ہاں میری منو، ہاں میری بیٹی۔ فاسق معلن ہے کہ نہیں؟ فاسق معلن ہے، اور فاسق معلن نہیں ہونا چاہیے پیر کامل کے لیے۔ دوسری شرط ہے فاسق معلن نہ ہو، سمجھ رہے؟ تیسری شرط سنی صحیح العقیدہ ہو، سنی ہو پلس کون سا سنی؟ صحیح العقیدہ ہو، عقیدہ صحیح ہونا چاہیے۔ پتہ چلا پیر کامل تو ہے اور پیر صاحب ہیں، اور عقیدہ ایسا گھٹیا، ایسا مرت اللہ اور ایسا نحوست والا ہے، پتہ کیا کہتا؟ اللہ ہر جگہ موجود ہے، استغفر اللہ، اللہ کے لیے جگہ ثابت کر رہا ہے،
جبکہ اسلامی عقیدہ یہ ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کو اوپر والا کہنا اس نیت سے کہ اللہ اوپر رہتا ہے، یہ کفر ہے۔ اللہ ہر جگہ موجود ہے، یہ بھی کفر ہے، بندہ مسلمان نہیں رہے گا۔ کیوں؟ کیونکہ اللہ تعالیٰ جگہ سے پاک ہے۔ ہاں یوں کہنا چاہیے اللہ موجود ہے، اللہ کی قدرت ہر جگہ موجود ہے، یہ کہہ سکتے ہیں اللہ کی رحمت ہر جگہ موجود ہے، مگر اللہ ہر جگہ موجود ہے، ہمارے اسلام نے اس کو کفر لکھا ہے۔ یہ تیسری شرط ہے سنی صحیح العقیدہ ہونا۔ اس پیر صاحب سے پوچھو حضرت میں اللہ کو پانا چاہوں تو کہاں ملے گا؟ وہ کہتے ہیں اوپر، معاذ اللہ، اللہ کی جگہ ثابت کرتے ہیں۔ اسلام میں اس کو کفر لکھا گیا۔ بہار شہید پڑھیے آپ، امیر اہل سنت کی کتاب پڑھیے کفریہ کلمات کے بارے میں سوال جواب، یہاں اس مسجد میں پوری کتاب ختم کر چکے پہلے درس کے اندر۔ سنی صحیح العقیدہ ہونا چاہیے، تیسری شرط ہے پیر کامل بننے کے لیے۔ اور چوتھی شرط اس کا سلسلہ بیعت، اس کی پیر مریدی کا سلسلہ بغیر بیچ میں کٹے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم تک جاتا ہو، یہ شرط ہے اس کی۔ جیسے یہ پیر کامل مان لو ہے تو اس کے جو جس سے یہ مرید ہے وہ بھی پیر کامل ہونا چاہیے، وہ جن سے مرید ہے وہ بھی پیر کامل ہونا چاہیے، وہ جن سے مرید ہے وہ بھی پیر کامل ہونا چاہیے۔ اس طرح بغیر کٹی غوث پاک تک سلسلہ جائے گا، غوث پاک سے حسنین کریمین تک جائے گا، حسنین کریمین سے آگے بڑھ کے مولا علی سے ہوتے ہوئے رسول پاک تک جائے گا۔ 4 شرطیں ہیں پیر کی۔ نمبر 1 عالم ہو، نمبر 2 فاسق مولن نہ ہو، نمبر 3 سنی صحیح العقیدہ ہو، اور نمبر 4 اس کی بیعت کا سلسلہ بغیر کٹے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم تک جاتا ہو۔ ہمارے معاشرے میں ایسے پیر بہت ہیں ماشاءاللہ، ایسے جن کے اندر یہ چاروں شرطیں مکمل پائی جاتی ہیں، لیکن کم ہیں الحمدللہ، مگر کم ہیں۔ اور ایسے ڈھونگی خود بھی جہنم کی طرف جا رہے ہیں، اپنے مرید کو بھی لے کے جا رہے ہیں، یہ سوچ رہا ہے جنت میں لے کے جا رہے ہوں گے، وہ جنت میں نہیں لے کے جا رہے، جہنم کی طرف لے کے جا رہے ہیں، کیونکہ ان کے خود اعمال ایسے ہیں۔ تعویذ کے نام پہ، جھاڑ پھونک کے نام پہ لاکھوں لاکھ روپے لوٹ لیتے ہیں، لاکھوں لاکھ روپے۔ میں تعویذ کی اجرت کو ناجائز نہیں کہہ رہا، یاد رکھیے گا، اگر کوئی امام صاحب یا کوئی بابا آپ کا تعویذ بناتے اور آپ کے پر تعویذ پر وہ 100 روپیز، 1000 روپیز، 100 روپے، 1000 روپے یا 1,00,000 روپے بھی لیتے ہیں، اس کو شریعت ناجائز نہیں کہتی۔ مگر میں ڈھونگی باباؤں کی بات کر رہا ہوں کہ جو صرف اپنی قوم کو لوٹنے میں لگے ہوئے ہیں، پیری مریدی کا دھندا شروع کیا ہوا ہے، تو ایسے ڈھونگی پیروں سے ساودھان رہیے۔ یہ 4 شرطیں دیکھ لیجئے، آپ جس کے مرید بننے جا رہے ہیں یا آپ نے جس کے ہاتھ میں ہاتھ دیا ہے، اس پیر کامل صاحب میں، وہ اس پیر میں یہ چاروں شرطیں موجود ہے کہ نہیں؟ اگر موجود ہے تو سبحان اللہ۔ اچھا یہ چیکنگ کون کرے گا؟ یہ بھی مسئلہ ہے، یہ چیک کون کرے گا؟ بھائی عالم کو ہم کیسے پہچانے کہ عالم ہے؟ ظاہر سی بات ہے یہ فیصلہ تو عالم ہی کرے گا نا، تو ہے بڑا نازک معاملہ۔ بس اتنی سی گزارش ہے، آپ نے جس کے ہاتھ میں ہاتھ دیا ہے نا، ہاتھ دینے کا مطلب یہ ہے اب یہ آپ کا ہاتھ پکڑ کے جنت کی طرف لے کر کے جائے۔ ہم نے اپنا ہاتھ غوث پاک کے ہاتھ میں دے دیا ہے نا، تیرے ہاتھ میں ہاتھ میں نے دیا ہے، تیرے ہاتھ ہے لاج یا غوث اعظم، تو ہم نے غوث پاک کے ہاتھ میں ہاتھ دیا۔ کیا عقیدہ ہے ہمارا کہ انشاءاللہ غوث پاک اپنے پیچھے پیچھے، اپنے نانا جان کے پیچھے پیچھے ہمیں جنت میں لے جائیں گے انشاءاللہ۔ تو غوث پاک تک ہم جن پیروں کے ذریعے جانا چاہ رہے ہیں، ان پیروں کے اندر ہمیں دیکھنا ہے یہ 4 شرطیں موجود ہے کہ نہیں۔ تو آج کے میرے بیان کا موضوع رہا عظمت اولیاء، اللہ والوں کی شان، جس پر میں نے قرآن پاک کی آیتیں پڑھ کر کے آپ حضرات کو سمجھانے کی کوشش کی ہے کہ اللہ والوں کی شان بہت بلند و بالا ہوتی ہے۔ قرآن پاک کے 11ویں پارے کی سورہ یونس کی آیت نمبر 62 63 64 میں اللہ تعالیٰ نے ان کی شان بیان فرمائی، اور ہم نے اگرچہ اللہ کے ان ولیوں کو نہیں دیکھا لیکن اس کے باوجود ہمارے دلوں میں ان کی محبت ہے۔ وجہ کیا؟ اللہ تعالیٰ نے خود ان کی محبت ہمارے دلوں میں ڈالی ہے، اور اس کا ذکر اللہ تعالیٰ نے قرآن پاک کے 16ویں پارے کی سورہ مریم کی آیت نمبر 96 کے اندر فرمایا، جس کا ریفرنس ابھی سے پہلے میں دے بھی چکا اور آیت پڑھ بھی چکا۔ آپ حضرات کو اطلاع دی جاتی ہے کہ الحمدللہ ہمارے درمیان اسلامی سال کا 4تھا مہینہ ربیع الاخر جاری و ساری ہے۔ آنے والے جمعہ کو انشاءاللہ مبارک ہو 11ویں شریف رہے گی، آنے والے جمعہ کو انشاءاللہ 11ویں شریف رہے گی، تو بیان بھی 11ویں والے آقا کے موضوع پر ہوگا انشاءاللہ۔ غوث اعظم کی برکتیں، کرامتیں، ولادت باسعادت اور ان کے کیا درجات ہیں اللہ کی بارگاہ میں، وہ انشاءاللہ آپ کو وقت کے حساب سے عرض کیے جائیں گے۔ اور آنے والے جمعرات کو غروب آفتاب ہوتی لگ جائے گی رات، کون سی؟ 11ویں شریف کی بڑی رات۔ تو آپ حضرات اعلان سماعت فرما لیں، ہر سال کی طرح اس مرتبہ بھی 11ویں شریف کی رات آنے والے جمعرات کو مغرب کی نماز کے بعد صلاۃ الاسرار کی نماز جو پڑھی جاتی ہے، غوث پاک نے جو بتائی ہے کہ اس نماز کو پڑھا جائے، طریقہ انشاءاللہ میں اس دن عرض کروں گا، پڑھا جائے اور پڑھنے کے بعد کھڑے ہو کر میرے نانا جان کی بارگاہ میں درود و سلام پیش کیا جائے، اور درود و سلام پیش کر کے بغداد کی طرف 11 قدم چلا جائے اور ہر قدم پر میرا نام پکارا جائے۔
اور اپنی حاجت بیان کی جائے، اللہ تبارک و تعالیٰ کے کرم سے اور میرے نام کے وسیلے سے تمہاری حاجتیں پوری ہوں گی۔ تو یاد رکھیے، اس اعلان کو اپنے دوستوں تک پہنچائیں۔ انشاءاللہ آنے والے جمعرات کو 11ویں رات میں مغرب کی نماز کے فوراً بعد اپنی مسجد میں یہ صلاۃ الاسرار کی جو نماز غوث پاک نے بتائی ہے، شیخ عبدالحق محدث دہلوی رحمۃ اللہ تعالیٰ نے اس کو نقل فرمایا، یہ انشاءاللہ مغرب کی نماز کے بعد 2 رکعتیں خالی وہ ادا کی جائے گی، پورا طریقہ اس دن بتایا جائے گا، اور انشاءاللہ پھر یہاں پر خصوصی دعا کا بھی اہتمام ہوگا۔ آپ حضرات سے گزارش میں شرکت فرمائیں، اور جمعرات والے دن عشاء کی نماز کے بعد چونکہ بڑی رات ہے، اس لیے انشاءاللہ جشن غوث اعظم کے نام سے ہمارے یہاں محفل بھی ہوگی، اور انشاءاللہ معمول کے مطابق بڑی 11ویں شریف کی نیاز کا بھی اہتمام ہوگا۔ آپ حضرات تبرک میں، فاتحہ خوانی میں جو حصہ ملانا چاہیں، وہ جاتے جاتے ڈبہ یہاں رکھا رہتا ہے نا مسجد میں اپنا، اس میں انشاءاللہ آپ اس نیت سے دے جائیے گا کل اختیار کے ساتھ، تو انشاءاللہ فاتحہ خوانی وغیرہ کا بھی اہتمام ہوگا۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کو عمل کی توفیق عطا فرمائے۔